بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بخاری شریف میں ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی میرا امتی نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اگر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے اس انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی حکمرانی مل گئی تو آپ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اس وقت کے ایک بہت بڑے کافر بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلے۔ جان لیجئے کہ جالوت نہایت قد آور، نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور اس کے سر پر پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کا وزن 300 رطل تھا اور موجودہ وزن کے حساب سے یہ وزن 150 کلو گرام بنتا ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ میرا جو سپاہی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی عمر میں بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے ان کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کی غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس موجود تھیلے میں ڈال دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جلوس پر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے اس کے سر سے پیچھے سے نکل کر جالوت کے باقی ساتھیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کی قوم کے باقی افراد بے حد خوش ہوئے۔ پیارے ناظرین، جالوت کے قتل ہو جانے کے سبب اس کا پورا لشکر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی انہیں سونپ دی۔ اس کے بعد 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ اور حکمران ہو گئے۔ پیارے ناظرین، پھر جب اس دور کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ جان لیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں اعزازات و عہدہ جات یعنی نبوت اور بادشاہت کسی بھی ایک انسان کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے انسان تھے جو ان دونوں عہدوں پر سرفراز ہو کر 70 برس تک ان دونوں منصبوں کے فرائض کو پورا کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت کے دونوں اعلیٰ مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج عام تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی قوم میں پلے بڑھے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، لہٰذا آپ کی عصمت نبوت اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی والی رسم کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور بیزار تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں یہ تہ بند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ غور کیا کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن ہو کر غسل نہیں کرتے تو ان کے چند شریر لوگوں نے آپ پر تہمت لگا دی کہ آپ کے جسم کے اندرونی حصے میں یا تو برس کی بیماری کے سبب سفید داغ ہیں یا آپ کے جسم کے اندر کوئی خامی ہے،
جس کو چھپانے کے لیے ہی آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ان ظالموں نے اس تہمت کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہر طرف ان کی اس بات کا چرچا پھیل گیا۔ جب اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول اور کلیم اللہ کے رنج کو بھلا کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور آپ پر لگائی گئی تہمت اللہ رب العزت کو بھلا کیوں کر گوارا اور پسند ہو سکتی تھی۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بے عیب ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ چشم زدن میں بنی اسرائیل کے شریروں اور ظالموں کے دل و دماغ میں موجود تمام شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بے عیبی تمام بنی اسرائیل پر روشن آفتاب کی مانند ظاہر ہو گئی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے درمیان ایک چھپے ہوئے چشمے پر غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے۔ غسل فرمانے کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے اس پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے تمام لباس کو لے کر سرپٹ بھاگتا ہوا شہر کی جانب چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور اس پتھر کو پکارنے لگے کہ صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ لیکن وہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں سے ہوتا ہوا گلی اور کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن برابر اس پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے ہر ایک فرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک بدن میں کہیں بھی کوئی عیب موجود نہ تھا، بلکہ آپ کے مقدس جسم اطہر کا ہر ایک حصہ حسن و جمال کے ایسے نقطۂ کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ اس وقت کے عام انسانوں میں اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر آپ کو پورے علاقے میں اپنے پیچھے پیچھے بھگا چکا تو خود بخود ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس زیب تن کیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں تھے تو اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم کے مبارک اور مقدس آیات کے منکرین ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں، اور اس پتھر سے پانی کے چشموں کے جاری ہونے کو محال قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں۔ بعض پتھر سرکہ کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی خوبی ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہیں۔ بعض پتھروں کو آگ نہ جلا سکے اور نہ گرم کر سکتی ہے، جبکہ بعضوں سے آگ نکل پڑتی ہے، آتش فشاں تک پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں میں طرح طرح کی خوبیاں پیدا فرما دی ہیں، پتھر سے چشمے جاری ہو جانا کون سی محال بات ہے؟ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ نے یہ خاصیت پیدا فرما دی ہو کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کو جذب کر کے چشمے کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یہ امر نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔ لہذا قرآن پاک میں فرمائے گئے ایسے تمام معجزات پر ایمان لانا دین کی شرط لازم ہے، اور انکار کرنا کفر ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص ہر روز فرض نماز کے بعد 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ جو شخص نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 طبقے حرام کر دے گا، اور جو شخص 8 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو کوئی پہلا کلمہ 70 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔
اور جو 1000 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پل صراط کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور جو کوئی اس کلمہ کو 1,00,000 بار پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخشے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میت کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کی مغفرت کرے گا، اگرچہ وہ مستحق کے عذاب ہی کیوں نہ ہو۔